کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی آسانی سے وزن کیسے کم کر لیتے ہیں جبکہ دوسروں کے لیے یہ ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد بن جاتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی چھپے ہوئے عنصر کی تہہ تک پہنچیں گے، ایک ایسی چیز جو ہمارے جسمانی وزن پر حیران کن حد تک اثر ڈالتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پر جب وزن کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، جینز اور ہماری خوراک۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی کچھ اور ہو؟ کیا ہو اگر ہمارے جسم کے اندر رہنے والے اربوں ننھے جاندار یعنی ہمارے گٹ بیکٹیریا اس معاملے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوں؟ تو چلیں اس دلچسپ سائنسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو موٹاپے کا ایک نیا عنصر، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2004 میں واشنگٹن یونیورسٹی میں، جہاں فریڈرک بیک ہیڈ نامی ایک محقق ایک بہت ہی بنیادی سوال پر غور کر رہے تھے۔ اچھا، تو سب یہی مانتے تھے کہ وزن کا تعلق جینز، خوراک اور ورزش سے ہے، لیکن بیکٹ اور ان کے مینٹور جیفری گارڈن نے ایک بالکل نیا زاویہ سوچا۔ انہوں نے ایک سادہ سا لیکن بہت گہرا سوال پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری آنتوں میں رہنے والے یہ اربوں بیکٹیریا دراصل ہماری جسمانی چربی کو کنٹرول کر رہے ہوں؟ اب آتا ہے کہانی کا دلچسپ حصہ، جراثیم سے پاک چوہے۔ اس بڑے سوال کا پہلا اشارہ، پہلا کلو ایک بہت ہی خاص قسم کے جانور سے ملا۔ اب یہ کوئی عام چوہے نہیں تھے، انہیں کہتے ہیں جرم فری یعنی جراثیم سے پاک چوہے۔ یہ چوہے پیدائش سے لے کر اپنی پوری زندگی مکمل طور پر جراثیم سے پاک اسٹیرائل پلاسٹک ببلز میں گزارتے ہیں۔ ان کے جسم میں ایک بھی بیکٹیریا نہیں ہوتا۔ اس سے سائنسدانوں کو یہ سمجھنے کا ایک انوکھا موقع ملتا ہے کہ بیکٹیریا کے بغیر جسم کیسے کام کرتا ہے۔ تو بیکھیڈ نے سب سے پہلے جو چیز نوٹ کی وہ بالکل حیران کن تھی۔ ان دونوں قسم کے چوہوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جو جراثیم سے پاک چوہے تھے وہ عام چوہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ دبلے پتلے تھے۔ لیکن اصل چونکا دینے والی بات تو اب آنی تھی، جب ان دبلے پتلے جراثیم سے پاک چوہوں کو عام چوہوں کے گٹ بیکٹیریا دیے گئے تو ان کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کی خوراک میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، وہ کھا اتنا ہی رہے تھے لیکن موٹے ہو رہے تھے۔ تو اب سائنسدانوں کے ذہن میں ایک بڑا سوال تھا، کیا یہ صرف لیب کے مصنوعی ماحول کا کوئی عجیب اثر تھا یا پھر بیکٹیریا کا موٹاپے سے کوئی سیدھا براہ راست تعلق تھا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے ایک زیادہ ڈیسائسو، ایک فیصلہ کن تجربے کی ضرورت تھی۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے اصل تجربے کی طرف، یعنی جراثیم کی منتقلی کا تجربہ۔ دیکھتے ہیں کہ ٹیم نے اس معمہ کو حل کرنے کے لیے کیا زبردست منصوبہ بنایا۔ اچھا، تو روتھ لی نامی ایک اور محقق نے ایک دلچسپ چیز نوٹ کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو چوہے جینیاتی طور پر موٹے ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کے گٹ بیکٹیریا بھی مختلف تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا، کیا جینیاتی موٹاپا بیکٹیریا کو بدل دیتا ہے یا پھر بیکٹیریا کی یہ قسم ہی موٹاپے کی وجہ بنتی ہے؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے لے اور ان کے ساتھی پیٹر ٹرمبومفا نے ایک بہت ہی زبردست تجربہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جینیاتی طور پر موٹے چوہوں کے گٹ بیکٹیریا لیے اور انہیں ان دبلے جراثیم سے پاک چوہوں میں منتقل کر دیا۔ اب بس یہ دیکھنا تھا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور نتیجہ واقعی ہوش اڑا دینے والا تھا۔ صرف اور صرف 2 ہفتوں کے اندر جن چوہوں کو موٹے چوہوں سے بیکٹیریا ملے تھے، ان کی جسمانی چربی میں 47% کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اضافہ تھا۔ اب اس تجربے کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور گروپ کو دبلے چوہوں سے بیکٹیریا دیے گئے، اور فرق بالکل صاف تھا۔ ہاں، دونوں گروپس کی چربی میں کچھ اضافہ ہوا، لیکن جس گروپ کو موٹے بیکٹیریا ملے تھے ان میں یہ اضافہ ڈرامٹک طور پر زیادہ تھا، 47%۔ اس سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ اصل کھیل تو بیکٹیریا کا تھا۔ تو یہ تھا وہ فیصلہ کن ثبوت جس کی سائنسدانوں کو تلاش تھی۔ بات اب صرف تعلق کی نہیں رہی تھی، یہ ثابت ہو گیا تھا کہ آنتوں کے بیکٹیریا خوراک سے بالکل الگ خود موٹاپے کی خصوصیت کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب تو چوہوں پر ہوا، لیکن اس کا ہم انسانوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لاتا ہے۔ آخر یہ ہو کیسے رہا تھا؟ میکانزم کیا تھا؟ بہت سادہ الفاظ میں، موٹے چوہوں سے آنے والے بیکٹیریا کھانے سے توانائی یعنی کیلوریز نکالنے میں زیادہ ماہر تھے۔
ان میں ایسے انزائمز تھے جو ان شوگرز کو بھی ہضم کر لیتے تھے جو عام طور پر ہضم نہیں ہوتیں، مطلب ایک ہی خوراک سے ان کا جسم زیادہ توانائی حاصل کر رہا تھا اور وہ اضافی توانائی چربی بن کر جمع ہو رہی تھی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2004 میں بیرک ہیٹ کے مشاہدے سے شروع ہو کر 2006 میں لی اور ٹرنمباف کے تجربے تک، اور پھر اس کے بعد سائنسدانوں نے جلد ہی یہ دریافت کر لیا کہ یہ صرف چوہوں کی کہانی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح کے زیادہ توانائی نکالنے والے بیکٹیریا موٹے انسانوں میں بھی زیادہ عام ہیں۔ اور پھر اس بات کو حتمی طور پر ثابت کرنے کے لیے تجربات کیے گئے۔ جب موٹے انسانوں سے لیے گئے بیکٹیریا چوہوں میں منتقل کیے گئے تو ان چوہوں کا وزن بھی دبلے انسانوں کے بیکٹیریا والے چوہوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا۔ اس سے ہمارے اپنے مائکروبائیوم اور میٹابولزم کے درمیان براہ راست تعلق پر مہر لگ گئی۔ تو اس پوری کہانی کا بڑا خیال کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر انسان کا گٹ مائکروبائیوم یعنی اس کی آنتوں میں موجود بیکٹیریا کا نظام منفرد ہوتا ہے، اور یہی نظام اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہمارا جسم خوراک سے کتنی توانائی نکالتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہم اکیلے نہیں کھا رہے، ہمارے آنتوں کے بیکٹیریا ہمارے پارٹنر ہیں، اور وہ اس عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دریافت ہے جو میڈیکل سائنس کے لیے بالکل نئے دروازے کھولتی ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا مستقبل میں ہم صحت کے مسائل جیسے موٹاپے کے علاج کے لیے آنتوں کے بیکٹیریا کو تبدیل کر سکیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے کئی سالوں تک سائنس کی دنیا میں گونجتا رہے گا۔